اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہاری روزی اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ اس سورہ الذاریات کی آیت نمبر 22 ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے اور بہت سے اشکال دور کر دیتا ہے۔ اس میں واضح طور پہ جو بات کہی گئی کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں یہ سارا اختیار کلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسانی اختیار میں بہت کم یہ معاملہ ہے، باقی سب اللہ کی عطا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ پہلا ایسا وفی السماء رزقکم، اب یہ قرآن حکیم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پہلی آیت جو اس کو نور علی نور بناتی ہے وہ یہ ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ جو بات کہی جاتی ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اور یہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد میں آنے سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ دوسری آیت جو میں نے منتخب کی ہے وہ یہ ہے، کل من یرزقکم من السماء والارض۔ یہاں پہ وضاحت کر دی ہے کہ آسمان اور زمین سے رزق نازل کیا جاتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، اور یہ وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے اس اللہ سے، اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی نے جنگل میں بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل چل پڑا، اس نے پتھریلی زمین پر پانی برسایا۔ یہ اللہ کی حکمتیں اس کے اندر نظر آئیں گی اس حدیث کے اندر۔ پتھریلی زمین پر پانی برسایا، وہاں کے نالوں میں سے ایک نالا بھر گیا، وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا، وہاں ایک آدمی باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس آدمی نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تم نے میرا نام کیوں پوچھا تھا؟
اس نے کہا جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے میں نے اس بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو، اس نے تمہارا نام لیا تھا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب تم نے یہ بتا دیا تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار جو ہوتی ہے اس پر نظر رکھتا ہوں، میں اس میں سے 1/3 کو صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور باقی 1/3 کو باغ پر لگا دیتا ہوں۔ انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے در کھول دیتا ہے، آسمان سے آوازیں آتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 7473 ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے رجوع کرو، وہ آسمان کے دروازے جو تمہارے لیے کھول دے گا۔ اگلا حصہ آ گیا وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي رِزْقِكُمْ۔ آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے اور اس کا اگلا حصہ ہے وَمَا تُوعَدُونَ۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، یعنی وعدہ کیا گیا ہے اللہ نے، وہ اتنا پکا وعدہ رب کی طرف سے ہوا ہو اور پھر بھی ہم رزق کی کمی یا اس کی فکر لاحق ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، نہ ان کو اور نہ تم کو، یعنی ان کو بھی اور تم کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اتنا پکا وعدہ رب دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا دے یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 31 ہے، جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث تو یہ پکے وعدے کو اور مضبوط کر دیتی ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے۔ جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن النفس لن تموت حتى تسط فی رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، اسے روزی طلب کرتے رہو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے جو اللہ نے بھی دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ کتنے واضح احکام ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہمارا رزق ختم نہ ہو جائے، تو پھر حرام میں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسنادہ صحیح، ابن ماجہ حدیث 2144۔ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغام کی طرف آ جاؤ۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اس نے وعدہ کیا ہے آسمان سے رزق وہی اتارتا ہے اور وہ کہتا ہے حلال کھاؤ اور حرام سے اجتناب کرو۔ یہی زندگی کا اصول اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس پر قناعت نہ کیا تو پھر شر ہی شر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔